وزیر اعظم کی اشتعال انگیز تقریر کے خلاف کارروائی ہو۔ کانگریس نے الیکشن کمیشن سے 16 شکایتیں کی اور کہا کہ تفرقہ انگیز جھوٹا بیان دیگر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ بنگال جھارکھنڈ میں پارہ 40 سے تجاوز کر گیا۔ وزیر اعظم مودی کے متنازعہ بیان پر راہل گاندھی کی شدید تنقید۔ امریکی امداد اسرائیل کے لیے وحشیانہ جارحیت کا لائسنس ہے۔ حماس۔ اقوام متحدہ کا فلسطین میں بچوں کا قتل عام بند کرانے کا مطالبہ۔ حزب اللہ کے ڈرون حملے میں زخمی اسرائیلی فوج کا میجر دوران علاج ہلاک۔ نتنیاہو فوری طور پر وزارت عظمیٰ کا عہدہ چھوڑ دیں۔ اپوزیشن لیڈر۔ حماس کا حملہ روکنے میں ناکام، اسرائیلی انٹیلیجنس کا سربراہ مستعفی۔ دنیا بھر میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج جاری، اسرائیل کے بائیکاٹ کا مقابلہ۔ پاکستان ایران کا دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں اور تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق۔ ایرانی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم کے درمیان ملاقات۔ غزہ کے معاملے میں اقوام عالم کے کردار پر تنقید۔ ایران سعودی سفارتی تعلقات بحال، ایران سے 9 سال بعد پہلا گروپ عمرے کے لیے روانہ۔ حزب اللہ نے لبنانی سرحد پر اسرائیلی ڈرون مار گرایا اور نور شمس کیمپ میں 13 فلسطینی سپرد خاک، علاقے میں سوگ۔ وزیر اعظم مودی کا 400 پار کا نعرہ آخرکار ہندو مسلم کی سیاست پر آ ہی پہنچا۔ سیاست، انتخابات، تنقیدیں، الزامات، سیاسی حربے اور ہتھ کنڈے اپنی جگہ، لیکن ووٹ بینک کے لیے اپنے ہی ملک میں بسنے والی 14% آبادی کو گھسپیٹھیے اور زیادہ بچے پیدا کرنے والے کہہ کر وزیر اعظم مودی نے اس قوم کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ خود کو رسوا کیا ہے اور صاف کر دیا کہ 2002 سے لے کر آج تک کی ان کی پوری سیاست صرف اور صرف ہندو مسلم سیاست کی مرہون منت ہے، جس حربے کے بغیر وہ میدان سیاست میں 2 قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ووٹ بینک کی خواہش میں ہندوؤں کو مسلمانوں سے ڈرانے کے اپنے آزمودہ نسخے کا استعمال کرتے ہوئے راجستھان میں وزیر اعظم اس حد تک پہنچ گئے کہ ہندو خواتین کو ان کے منگل سوتر تک چھین جانے کا خوف دلانے لگے، وہ بھی صرف ایک جھوٹے افسانے کے سہارے۔ ہندوؤں کو مسلمانوں سے ڈرانے کے لیے وزیر اعظم مودی نے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے جس بیان پر جھوٹ کا پہاڑ کھڑا کیا، اس بیان میں منموہن سنگھ نے ملک کے پسماندہ طبقات SC ST اور OBC اور اقلیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ قدرتی وسائل کی تقسیم کے نظام کو اس طرح ترتیب دیا جانا چاہیے کہ ان پسماندہ طبقات کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ ان طبقات کا ملک کے قدرتی وسائل پر پہلا حق ہے۔ مودی نے اس بیان سے SC اور ST اور OBC کو غائب کر کے صرف مسلمانوں کا ذکر کیا تاکہ ہندو ووٹروں کو ڈرا کر ووٹ حاصل کیا جا سکے۔ ہندوستان میں اس سے پہلے بہت سے الیکشن ہوئے، بہت سے وزرائے عظمیٰ آئے اور گئے، الیکشن کے کھیل میں بہت سے پینترے اور ہتھ کنڈے آزمائے گئے، لیکن وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے والے ہر شخص نے اس عہدے کے وقار کا خاص خیال رکھا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم مودی کی زبان و بیان نے ہندوستان کی وزارت عظمیٰ کو پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے راجستھان میں انتخابی تشہیر کے دوران جو تقریر کی وہ واضح طور پر ہیٹ اسپیچ، کسی ایک مذہب کے خلاف نفرت بھڑکانے کے زمرے میں آتی ہے۔ سیکولر عوام کا مطالبہ ہے کہ اس نفرت آمیز تقریر کی پاداش میں وزیر اعظم مودی کے اگلی پوری انتخابی مہم میں حصہ لینے پر پابندی لگا دینی چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن کے ذہن میں وزیر اعظم مودی کی تقریر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اس نے سخت قدم اٹھانا تو درکنار اس زہریلی تقریر پر وزیر اعظم مودی کو نوٹس تک جاری کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ غزہ سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف کو سراہتا ہوں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اسرائیل سے جنگ میں فلسطینی کامیاب ہوں گے، اپنی قوم اور اپنے مجاہدوں پر بہت ناز ہے۔ تجارت $10 ارب، ایران کا عزم، 8 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں پر اتفاق، رئیسی شہباز شریف۔ مذاکرات۔ صدر زرداری سے ایرانی ہم منصب کی ملاقات، مذاکرات اور تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایرانی ہم منصب نے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور ایران کے درمیان 2 طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ کراچی میں طویل عرصے بعد کسی سربراہ حکومت کی آمد، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے کراچی کے دورے کو شہریوں نے خوشگوار لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے آنے والے دنوں میں ملک کو فائدہ ہوگا۔ ہماری 900 کلومیٹر کی مغربی سرحد سے جڑے ہمسایہ برادر ملک ایران کے صدر ابراہیم رئیسی 3 روزہ دورے پر پاکستان تشریف لائے ہیں۔ دونوں دیرینہ دوست ممالک کے گہرے باہمی قومی مفادات کی اہمیت اور ضروری تیزی سے واضح ہونے پر جناب ابراہیم رئیسی کا یہ دورہ خطے کی تیز تر اور غیر معمولی تبدیلی
ہوتی ہوئی صورتحال میں ہر دو ممالک کے وسیع تر مفادات کے حوالے سے اہم ترین ہے۔ دوسری جانب امریکہ نیٹو کی افغانستان سے ایک اشرے کی موجودگی ختم ہونے کے بعد پاکستان میں پیچیدہ سیاسی عدم استحکام کے تسلسل اور اقتصادی بحران کے بعد اسلام آباد سے اپنی روایتی تعلقات کی بحالی کی تگودوں میں دوبارہ انٹری کی شکل میں بڑی ابتدائی سفارتی کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ یہ اب تاریخی طور پر مکمل ثابت شدہ ہے کہ پاک امریکہ تعلقات جتنے روایتی اور ہر دو ممالک کے لیے وسیع تر مفادات کے حامل رہے ہیں، ان کی عملی شکل اتار چڑھاؤ کی ہی رہی۔ دو طرفہ تعلقات کی اس کیفیت کا ذمہ دار واشنگٹن ہی ہے کہ اس نے پاکستان کو اپنا اہم ترین حلیف تو ضرورت پڑنے پر مانا اور بمطابق عملی اقدامات بھی اپنے غلبے کے فریم میں کیے، لیکن بڑے اہداف کے حصول کے بعد پاکستان سے مکمل طوطا چشمی اختیار کر کے دوری، ناراضگی اور بے اعتباری کا واضح تاثر بھی دیا۔ تعلقات کی اس تاریخ میں پاکستانی عوام و حکام کا رویہ زیادہ حقیقت پسندانہ رہا ہے کہ ہم نے حلیف کے طور پر باہمی مفادات کے حصول کو ہی اہمیت دی، جو بین الاقوامی تعلق کا مرکز و محور ہے، لیکن امریکہ کا رویہ ہمیشہ پاکستان کے عوامی مفادات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مخصوص سفارتی فنکاری اختیار کر کے کچھ پروپیلیز معمولی نوعیت کے علامتی اقدامات تو کیے، لیکن ہمیشہ پاکستانی لچکدار حکام پر ہی اپنی نگاہ و توجہ مرکوز کی اور بڑے بڑے اپنے بیک وقت اعتباری حلیفوں کو مفادات بھی حاصل کیے۔ مجموعی پاکستان عوامی زاویہ نگاہ کے مطابق عوام سے بے پرواہ پاکستانی حکومتوں کو اپنی ضرورت و مطلب کے مطابق مینج کر کے پاکستان کو استعمال شدہ ٹیشو پیپر کے طور پر پھینک دیا۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے دورہ پاکستان کے دوسرے دن لاہور کا دورہ کیا۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر فاتحہ خوانی کے بعد کہا کہ میں رہبر انقلاب اسلامی اور ایران کی عظیم قوم کی جانب سے لاہور کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان اتحاد کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ صدر مملکت نے غزہ کی صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے، اس میدان میں فتح فلسطینیوں اور غزہ کے عوام کی ہوگی اور تباہی صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کا مقدر ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ہم لاہور میں خود کو پردیسی نہیں سمجھتے، بلکہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہم ان لوگوں کے درمیان ہیں جو دین و عقیدے اور انقلاب کے لحاظ سے ایرانی عوام کے ساتھ ہیں، اور ہمیں یہاں کے لوگوں کے ساتھ اپنے پن کا احساس ہوتا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لاہور میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ یہ ممکن نہ ہو سکا، لیکن ہم یہیں سے یہاں کے دیندار، بابصیرت اور انقلابی عوام کو سلام پیش کرتے ہیں۔